ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے، امام مہدی علیہ الرضوان کے حوالے سے یہ ہمارا موضوع جو ہے وہ شروع ہوا تھا، اینڈ آف ٹائم۔ بعض ساتھی نئے آئے ہیں تو ہمارے الحمدللہ اس کلاس کے اندر 2-3 یعنی کہ سیشن چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے شروع میں ہم نے قیامت کے ناموں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور ساتھ یہ ترجمہ قرآن، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ہم انبیاء کرام کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، پھر درمیان میں جو ہے کچھ اور موضوعات شروع ہو گئے۔ تو اسی طرح اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے اس سے قبل ہم نے علامات قیامت پڑھی ہیں۔ قیامت سے پہلے خصوصاً جو فتنے پیدا ہوں گے، جو معاشرتی حالات پیدا ہو جائیں گے، ان کو ہم کافی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے الحمدللہ وہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس موضوع کا پڑھنے کا مقصد یہی ہے، اس موضوع کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے ابھی قیامت بہت دور ہے، ٹھیک ہے، ابھی قیامت آنے کا کوئی چکر نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اس غفلت اور جو ہے کوتاہی کا جو ہے وہ شکار ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت بڑا قریب آ چکا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارہا یعنی قیامت کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تمہارا 1000 سال وہ اللہ کا ایک دن ہے، تمہارا 1000 سال وہ اللہ کا ایک دن ہے۔ اور خصوصاً قیامت کے بارے میں ایک اہم بات جو ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا قیامت بالکل اچانک آ جانی ہے، اچانک آ جانی ہے۔ اور جو میں نے بھی اسٹڈی کو کافی پڑھا اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش بھی کر رہے ہیں ان معلومات کو، کہ یہ جو حالات جب امام مہدی کی آمد ہوگی اور اس کے بعد اس امام مہدی کی آمد کے بعد پھر دجال کی آمد ہے، پھر اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے، پھر آگے یاجوج ماجوج، یہ جب یہ سلسلہ شروع ہونا ہے تو پھر زیادہ ٹائم نہیں لگنا، پھر یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ حال ٹائم جو ہے وہ گزر جانا ہے، اور قیامت جو ہے وہ اس کا پھر باقاعدہ اس کا سین جو ہے وہ شروع ہو جانا ہے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو خبردار کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے اور آپ کو بھی جگانے کے لیے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ ہم سب اس حوالے سے اپنی غفلت کو دور کریں اور آنے والے حالات کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ سر ان لوگوں کی سب سے اچھی جو حدیث متفق علیہ حدیث ہے، جو انکار کرتے ہیں اینڈ آف ٹائمز کا، سب سے اچھا ان کے لیے دلیل جو حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی، وہ عرب بدوؤں کی جو پٹی تھی نا، یہ گلف میں، یہ جو یو اے ای والی سائڈ، یہ بدو لوگ تھے سارے، ان کے بارے میں کلیئرٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا بدو، یہ ننگے پاؤں ننگے بدن، یہ بکریاں چروانے والے، یہ دنیا کی اونچی اونچی عالیشان بلڈنگیں بنائیں گے۔ جی بالکل، تو یہ جو بلڈنگیں بن چکی ہیں نا یو اے ای میں، اس سے بڑا اور کیا پروف، اس سے بڑا اینڈ آف ٹائم کا سائن کوئی نہیں ہے۔ اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے بارے میں پوچھنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشانی بتاتے ہیں۔ بالکل ایسے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑی نشانیوں کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس کی اب کوئی عقلی دلیل ہے ہی کوئی نہیں اس چیز کی جو کہے کہ قیامت بہت دور، اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں۔ عقل بلکہ الٹا آن دا کانٹری عقل یہ کہتی ہے کہ اب تو قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ آپ علیہ السلام کی بہت سی پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، یہ تو ایک پیشین گوئی کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بہت سی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات آپ نے بتائے تھے۔ اس سے قبل جو ہم نے فتنوں کا ذکر کیا ہے کہ جھوٹ کی کثرت، زناکاری کی کثرت، بدکاری کی کثرت، اور حکمران کیسے ہوں گے، عوام الناس کیسے ہوں گی، خواتین کی صورتحال کیا ہوگی، یہ ساری تفصیلات، اوورال لوگوں کی دینی صورتحال، علماء کی صورتحال، یہ سب تجارت کی صورتحال، مال و دولت کی صورتحال، لوگوں کی کمائی حرام رزق کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ایک مسکنسیپشن کریٹ ہو رہی ہے ساری بات، وہ سب باتیں بہت معمولی نشانیاں، یہ جو نشانی ہے نا صحیح ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آگے پہلے ایمان کا پوچھتے ہیں، پھر اسلام کا پوچھتے ہیں، یعنی کہ مین چیزوں کا پوچھتے ہیں، پھر آخری سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے صرف نشانی کا پتہ ہے، تو نشانی وہ بتاتے ہیں یہ بلڈنگز کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑی نشانیوں پہ تو توبہ کے دروازے بند ہو جانے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ جو پہلی نشانی آئے گی نا، وہ یا تو سورج کا مغربی طلوع ہونا یا دعوت الارض ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی پہلے آ گئی نا دوسری فوراً آ جانی ہے۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلتا تو توبہ کے دروازے بند ہو گئے، اس لیے اس نشانی کو تو فائدہ ہی کوئی نہیں عام لوگوں کو۔ جو بڑی نشانیاں ہیں نا وہ تو عام لوگوں کو تو فائدہ ہی کوئی نہیں، توبہ کا دروازہ بند ہو جانا ہے۔
یہ نشانی ہے, اس سے لوگوں کو جوڑنا ہے ہم نے کہ بلڈنگز بن چکی ہیں, اب آگے بڑی نشانیاں بہت قریب ہیں. اب جو انکار کرتے ہیں نا وہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے اکل کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. جی سر میں ایک پروگرام ٹی وی کا دیکھ رہا تھا, بڑا مزیدار بات ہے. علامہ شام لائی صاحب تھے, ساتھ میں ان کے ایک اور صاحب بیٹھے تھے. صحیح. وہ موسیقی کے حوالے سے پروگرام تھا. انہوں نے کہا کہ آپ اس کو حلال سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں. تو وہ جو زوجر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جو حرام سمجھتے ہیں آپ ان سے پوچھیں, ہم تو اس کو حرام نہیں سمجھتے. تو شام علیہ ضعیف صاحب نے صحیح بخاری کی روایت کوٹ کی کہ قرب قیامت موسیقی کو حلال کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کی مثال دی کہ پھر انہوں نے کہا نہیں یہ ہم تو اس کو حلال ہی سمجھتے ہیں, تو کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ وہ انہوں نے وہ دلیل دی کہ آپ جو کر رہے ہو اس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ قرب قیامت موسیقی کو حلال کر دیا جائے گا. جی بالکل ایسے ایسے. اچھا جی, تو یہ امام مہدی کے حوالے سے ایک تو یہ بات کہ امام مہدی خود یہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے, اور خود یہ جو ہے اپنے آگے بڑھ کر کوئی بیعت وغیرہ کا خود یہ مطالبہ نہیں کریں گے. ایک ان کی اہم علامت جو ہے یہ بتائی گئی ہے. یہ علامات وغیرہ یہ تعارف ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نام نہاد مہدی بھی ہو سکتے ہیں جو مہدویت کا دعویٰ کر دیں گے. تو اصل مہدی کو پہچاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اوصاف جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. تو ایک تو یہ بات علماء نے لکھی کہ وہ بذات خود اپنے مہدی ہونے کا کوئی ایسا دعویٰ نہیں کریں گے. تو نمبر 2 ہے کہ ان کا ظہور کا جو ہے وقت کیا ہے. ان کے ظہور کے وقت کی علامت علماء نے اس انداز میں بیان کی ہے کہ دجال کی آمد سے کچھ ہی پہلے جو ہے ان کا ظہور ہوگا. دجال کی آمد سے پہلے, یعنی ان کے ظہور کے بعد بہت جلد جو ہے وہ دجال کی آمد جو ہے یہ ہو جانی ہے, اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے یہ آمد جو ہے وہ ہو جانی ہے. اور ان کے ظہور کے حوالے سے ایک تو یہ بات حدیث سے معلوم ہوتی ہے, ظلم و ستم کا خصوصاً جو ہے دنیا کے اندر بہت دور دورہ ہو جائے گا. ظلم و ستم اور خرابیاں پورے اپنے عروج اور جوبن پر ہوں گی. یہ اس حوالے سے, اور خصوصاً جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک خلیفہ کے جو ہے کہ ایک خزانے کے حوالے سے ایک جھگڑا جو ہے پیدا ہوگا 3 افراد کے درمیان, اور وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے. تینوں جو ہیں وہ خلیفہ کے بیٹے ہوں گے, ان کے درمیان جو ہے ایک جھگڑا پیدا ہوگا. تو اس وقت جو ہے حضرت مہدی جو ہیں ان کا ظہور ہونا ہے, اور ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت ہونی ہے. تو اس کی تفصیلات کے حوالے سے اصل تو بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے, ہمارا اس پر مکمل ایمان اور یقین ہے. تو جس طرح دیگر فتن کے بارے میں ہم نے پڑھا اور علامات کے بارے میں ہم نے پڑھا, اور اس کے بارے میں ہم یہ جو ہے بتاتے ہیں کہ شاید اس سے یہ مراد ہو, شاید اس سے یہ مراد ہو. تو اسی طرح یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایک خزانے پر جو ہے وہ جنگ ہوگی 3 افراد کے درمیان خصوصاً, اور وہ تینوں جو ہیں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے. تو اس بارے میں بھی بعض اہل علم کی عصر حاضر کے اندر یہ یعنی کہ ایک تطبیق کی کوشش ہے اور بتانے کی کوشش ہے کہ شاید اس سے یہ مراد ہو کہ اس وقت جو سعودی عرب کے اندر شاہ سلمان ہیں, ان کے اس وقت جو ہے ولی عہد ہیں وہ محمد بن سلمان جو ہے ان کو بنا دیا گیا ہے, جبکہ اصل ان کا حق نہیں بنتا تھا. ان کا حق نہیں بنتا تھا, وہ دیگر 2 افراد ہیں جن کا اصل یہ حق بنتا تھا, لیکن ان سے وہ حق چھین کر جو ہے ان کو جو ہے یہ حق دیا گیا ہے. اب یہ خدشہ یہ ہے کہ ان کی خلافت, ان کی وفات کے بعد جو ہے یہ تینوں افراد کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا کی صورت پیدا ہونے کا جو ہے امکانات جو اس وقت نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ حدیث جو ہے آگے اس کی جو عملی تطبیق ہونے والی ہے, شاید یہی وقت کا حکمران جو ہے یہ اس کا مصداق ہو. اور دوسری طرف حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, اس وقت جو ہے ایک طرف یہ صورتحال ہے, دوسری طرف افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ کیسے 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے وہ طالبان کی حکومت قائم کی ہے. اور احادیث کے اندر جو باقاعدہ جو ذکر ملتا ہے کہ یہ افغانستان کا علاقہ, اس علاقے میں خراسان کا ایک علاقہ ہے, اور خراسان کی جو پٹی ہے اس کے بارے میں وضاحت یہ اہل تحقیق کی یہ ہے, اس میں افغانستان کا بیشتر حصہ اور کچھ حصہ جو ہے ایران کا اور کچھ حصہ جو ہے پاکستان کا
جو ہے نا یہ قبائلی علاقہ جات وغیرہ میں سے یہ خراسان کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ تو حدیث سے ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اس طرف سے سیاہ رنگ کے جھنڈے والے جو ہیں وہ ایک جماعت جو ہے وہ تیار ہوگی اور وہ امام مہدی کے لشکر میں جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حالات جو ہیں شاید آئندہ جو ہے مستقبل قریب میں جو ہے یہ پوری اس کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے۔ باقی اللہ عالم، صرف جیسے ہم نے بتایا کہ دیگر فتن اور علامات کے بارے میں ہم نے ان الفاظ کے ساتھ بات کی کہ شاید اس سے یہ مراد ہے، شاید بعض باتوں کے بارے میں تو 100% کنفرم ہو گیا ہے کہ فلاں علامت وہ یہ بالکل ظاہر ہو چکی ہے، لیکن بعض باتوں کے بارے میں پھر ہم ایک امکانی انداز میں اس کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، زمانہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہاں بالکل، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، آپ ساتھ ساتھ میری مدد کریں گے۔ وہ اگر آپ ابھی آپ نے مجھے نہیں پتا شیئر کیا ہے کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے عراق اور شام کے والی، جی جی آپ کر چکے ہیں وہ شیئر؟ نہیں ابھی نہیں۔ عراق اور شام سے جو ان پر پابندیاں لگیں گی، اقتصادی پابندیاں، اقتصادی پابندی نہیں ہے اس میں ان کی معاشی تباہی کا ذکر ہے، صحیح، ان کی پیسے کی ڈیویلیویشن کا ذکر ہے۔ اگر آپ اس کا مطلب لینا اس حدیث کا مطلب کیا ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے یہ روایت، صحیح مسلم صحیح کی مسلم، نمبر 7315 ہے، صحیح، ٹھیک ہے، 7315 7316 7317 7318 یہ 4 احادیث ہیں جن میں 3 احادیث بتاتی ہیں کہ قرب قیامت ایک خلیفہ آئیں گے جو مال تقسیم کریں گے، جی جی، 3 احادیث وہ بتاتی ہیں۔ جو ایک حدیث ہے نا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں 7315 کو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ڈیفائن کر دیا۔ تو جب ایک چیز آپ کو مل گئی ہے تو انکار کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں جی چلیں ٹھیک ہے، بات کر لیں آپ۔ کیونکہ اس حدیث میں دیکھیں ادروائز مقصد کیا تھا، حدیث تو آپ کو 3 حدیث مل گئی کہ قرب قیامت میں خلیفہ آئیں گے جو مال تقسیم کریں گے، لیکن اس حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث میں زمانہ بھی ڈیفائن کر دیا وہ ہمارے بتانے کے لیے نا۔ پہلے اس نے فرمایا کہ عراق معاشی طور پہ تباہ ہوگا، اس کے پیسے کی ویلیو ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ان کے جو سکہ جو چلتا ہے عراق کا اس کا ذکر ہے اس میں۔ پھر شام کا ذکر ہے، آپ دیکھیں 2003 میں امریکن انویژن سے پہلے جو عراقی دینار تھا واز ایکول ٹو 3.2 ڈالرز، ایک عراقی دینار کے بدلے 3.2 ڈالر ملتے تھے۔ صحیح، اب آپ دیکھیں سچویشن، اب $1 کے بدلے 1450 عراقی دینار ملتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پیسے کی ڈیویلیوشن آپ کے سامنے آ گئی نا۔ دوسری حدیث پہلی جو بات ہے وہ کس سن کی بات ہے؟ نہیں 2003 اس میں بھی میں آپ کو اس میں ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑا سا۔ آگے یہ بات آ رہی ہے شام کی، سیریا کی، کہ سیریا میں بھی یہ ڈیویلیوشن ہونی ہے۔ سیریا کا دیکھیں یہ 2011 سے ان کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن اصل جو تباہی شروع ہوتی ہے سیریا کی 2013 میں شروع ہوتی ہے، جب انہوں نے کیمیکل بامبنگ اور سب اجتماعی طور پہ وہ بچوں کو بھی مارا گیا، پبلک کے اندر وہ کیمیکل ویپنز یوز کیے گئے اور لاشیں ہمارے سامنے جو ویڈیوز آئی ہیں دیکھی نہیں جا سکتی، ویڈیوز اتنی خوفناک وہ ویڈیوز ہیں۔ وہ 2013 کے بعد ان کے اندر خانہ جنگی شروع ہوئی، ان کے پیسے کی ڈیویلیوشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ ان کی ڈیویلیوشن کا یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ 2013 سے پہلے ایک سیرین جو پاؤنڈ تھا یعنی کہ $1 واز ایکول ٹو 46 سیرین پاؤنڈز، صحیح 46، $1 کے بدلے 46 سیرین پاؤنڈ ملتے تھے، اور اب $1 کے بدلے 1250 سے بھی اوپر سیرین پاؤنڈ ملتے ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے، پیسے کی ڈیویلیوشن واضح ہو چکی ہے۔ عراق کی، سیریا کا، تیسرا پوائنٹ اس حدیث کا کہ ایک خلیفہ آئیں گے اور مال تقسیم کریں گے۔ اب دیکھیں نا، جب پیسے کی جب ایک معاشی تباہی ہوتی ہے تو اس کا ازالہ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جب اتنے لنکس آپ دیکھ لیں نا کہ پہلے عراق معاشی طور پہ تباہ ہوگا، پھر سیریا معاشی طور پہ تباہ ہوگا، پھر خلیفہ آگے مال تقسیم کریں گے، یعنی کہ ازالہ بتا دیا، اور ساتھ ظلم و ستم کا بھی ہم اندازہ لگا لیں۔ میں آپ کو ملکوں کی لسٹ گناتا ہوں، آپ فلسطین دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، برما دیکھ لیں، یہ آپ یہ یمن دیکھ لیں، آپ سیریا دیکھ لیں، صومالیہ دیکھ لیں، سوڈان دیکھ لیں، لبنان دیکھ لیں، یہ سارے معاملات، اور اب یہ ان کا پریشر جا رہا ہے دوسری طرف بھی، یہ جو جارڈن ہے اس طرف بھی اسرائیل کا پریشر جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ اب وہی عقل پہ پردے پڑنے والی بات ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ سر ایک جو روایت ہے گو کہ سندن تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن اس حوالے سے بہت طاقتور روایت ہے وہ کہ بادشاہ جو ہے وہ کون سا ہوگا، اس میں بتایا 7واں بادشاہ ہوگا، نعیم بن حماد، نعیم بن حماد کتاب الفتن کے اندر 7واں بادشاہ ہوگا۔ یہ اس وقت سلمان 7واں بادشاہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر پھر یہ 3 جو شہزادے ہیں ان کو بھی اسپیسیفائی کر دیا اس ایک اور روایت کے اندر، ایک کو 2 سال بعد معزول کر دیا جائے گا، محمد بن نائف کو 2 سال بعد معزول کر دیا گیا، ایک ان میں سے قتل کرے گا، اس نے خشوگی کا قتل کی، اس پہ مقدمہ بھی چلا ہوا ہے امریکہ کے اندر۔ ایک قتل کرے گا، ایک قتل کرے گا
ایک 2 سال بعد معزول کر دیا جائے گا اور ایک ان میں سے خاموشی اختیار کرے گا. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کا ذکر کیا نا دن کا, ایک کو 2 سال بعد معزول کر دیا گیا اور ایک خاموشی اختیار کیے ہوئے اور ایک نے قتل کیا. اس پہ ایک مقدمہ امریکہ کی عدالت کے اندر انہوں نے وہ چل رہا ہے صحیح. تو اس کتاب الفتن کے اندر اس کو مزید اسپیسیفائی کر دیا کہ وہ 7واں بادشاہ ہوگا اور 3 جو شخص ہوں گے ان کی ڈیٹیلز بھی آ گئی. آپ سر اس چیز سے اندازہ لگا لیں, صحیح مسلم کی حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شروع میں جو پہلے لوگ ہوں گے نا امام مہدی کے ساتھ, جو ان کے ساتھ شامل ہوں گے, جو پہلے لوگ ہوں گے وہ بڑے قلیل ہوں گے. جی ہاں بالکل, وہ تھوڑی تعداد. اب یہ دیکھ لیں کہ وہ قلیل کیوں ہوں گے. اگر تو سب لوگ ہی مان لیں گے کہ امام مہدی کا زمانہ ہے, پھر تو زمانہ ہی نہیں ہے. زمانہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ لوگ انکار کریں گے امام مہدی. یہ جب مقام پیدا کا لشکر دھسے گا اس کے بعد لوگوں کو جوڑے جائیں گے, لوگ خواب غفلت سے اٹھیں گے, کہیں گے اب تو کوئی گنجائش نہیں رہے گی. اچھا ایک اور بات بتا دیں, شاید وہ آپ کے علم میں پہلے آئی ہے یا نہیں. بعض علماء نے یہ کہا کہ امام مہدی اور دجال کا ذکر قرآن پاک میں ہے. ایسے تو باقاعدہ نہیں ہے, لیکن کیسے ہے, کس انداز میں ہے, وہ یہ چیز بھی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ دنیا پر ان پر ذلت و رسوائی ان پر ہے. ٹھیک ہے, اور ایک دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا نا کہ ٹائٹس رومی اور بخت نصر کی صورت میں ان پر جو یلغاریں ہوئیں, اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آخر پر ان عدتم عدنا, اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو ہم پھر کریں گے. تو کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے وہ دوبارہ وہی حرکتیں کرنی ہیں, اس لیے اس میں اشارہ ہے کہ ان کی ذلت و رسوائی اور وہ اللہ کا ذلت والا عذاب وہ چونکہ حضرت مہدی اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آنا ہے, ان آیات میں کہتے ہیں اس طرف اشارہ ہے. یہ بعض مفسرین نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور دجال کا ذکر نہیں ہے, ان آیات میں دراصل اس کا ذکر ہے. ہاں جی, سورہ کہف کا تو اس لحاظ سے نا کہ اس کو پڑھنے والا انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. سر میں تھوڑا سا عرض کر دوں گا, جی جی, یہ جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 5 6 7 8, جی جی, ٹھیک ہے, اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے 2 وعدوں کا ذکر کیا ہے. پہلا وعدہ اور دوسرا وعدے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد الآخرہ. جی جی, وعد الآخرہ ہے نا وہ ابھی تک ہوا نہیں. آپ یہ آیتیں پڑھیں گے نا تو فیوچر کی بات, وہ آخر پہ پھر آگے بتایا. لوگوں نے غلط ڈیکوڈنگ کی ہے اس کی, 2 دفعہ سے ملا دیا اس کو. حالانکہ اس کی اصل ڈیکوڈنگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے وعدے کی بتاتے ہیں کہ ہو چکا, انہوں نے تمہیں نکال دیا. یہ بات کب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے, جب یہ نکلے جا چکے ہوئے ہیں. 610 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا نبوت کا, تو اس کے بعد قرآن آیا نا. تو جب قرآن یہ مخاطب ہے یہودیوں سے, اس وقت تو یہ 70 عیسوی سے نکالے گئے تھے. اس کا مطلب اس وقت نکلے ہوئے نا, اس وقت تو یروشلم میں نہیں جائے گئے. تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب فیوچر میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اب اس کو 104 نمبر آیت سے ملائیں گے. آپ سورہ بنی اسرائیل آخر پر جا کے پھر کہا اللہ اس میں فرما رہے ہیں وعد الآخرہ, جئنا بکم لفیفا. یہ جو 4 نمبر آیت میں وعد الآخرہ کی بات کی ہے نا, وہی 104 میں 100 آیتوں بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں وعد الآخرہ کی بات کی ہے کہ وعد الآخرہ کا جب وقت آئے گا اللہ تمہیں ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں گے. وہی جگہ وہ ہے جس جگہ سے ان کو نکالا گیا تھا 70 عیسوی, وہاں دوبارہ اکٹھا کر دیا اللہ نے 1948 میں اسرائیل میں. لیکن ابھی تک یروشلم پہ قابض نہیں ہوئے تھے. یروشلم پہ قابض ہوئے 2017 میں, جب یروشلم ان کا کیپٹل بن گیا, جس کو بیت المقدس کی آبادی کہا جاتا ہے حدیث میں. جی جی, 5 پوائنٹ والی حدیث ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پہ پھر یہی ہونا ہے ان کے ساتھ, یعنی کہ گھسیں گے, ان کو ماریں گے, ان کو سب کچھ کریں گے, یہی ان کے ساتھ ریپیٹ ہوگی چیز. اچھا, وہ ہمیں ملتی ہے حدیث میں. یہاں ایک اور چیز وہ بھی شاید آپ کے لیے یقیناً نہیں ہوگی, کیونکہ 43 سال کی عمر میں تو جا کے میں نے اس بات کو پڑھا ہے. بڑی دلچسپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو حضرت صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں, وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر سے بھی افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. صحابی کیسے بنے؟ صحابی کی تعریف ہے جس نے اس زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حالت ایمان اسلام میں, تو ان سے ملاقات ہوئی آسمانوں پر. تو کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اکبر سے بھی افضل صحابی ہیں, کہ نبی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں. اور اس سے قبل ہم نے یہی پڑھا تھا کہ آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو ابھی آخری صحابی فوت نہیں ہوئے, انہوں نے ان کا نزول ہونا ہے, وہ زندہ ہیں اور پھر ان کی وفات ہونی ہے. اس موضوع کو پڑھتے ہوئے یہ بھی ایک نئی چیز سامنے ہے. ہاں, اگر ان کی زیارت ہوتی ہے تو انشاءاللہ تابعی بنیں گے. تو یہ ایک نئی چیز سامنے آئی تھی. اچھا, بہر صورت تو یہ بات ہو رہی تھی
کہ ان کے دور کا یہ ظلم و ستم اور خصوصاً جو ہے یہ بادشاہ کے بیٹوں کے درمیان جو ہے یہ اختلاف. اور چوتھی بات، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام و نسب بھی بتایا ہے کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ، فرمایا کہ میرے نام کے مطابق ہوگا، اور یہ حسنی ہیں باپ کی طرف سے اور حسینی ہیں ماں کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور علوی بھی ہیں یعنی حضرت علی کے جو ہے اولاد میں سے. یہ ان کے تعارف کے اندر جو ہے یہ بات شامل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بھی بتایا ہے کہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حلیے کے بارے میں بتایا کہ کشادہ پیشانی اور ناک ان کی جو ہے باریک خوبصورت ناک ہوگی، یہ ان کے بارے میں بتایا. اور خصوصاً ان کے بارے میں جو احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کا اسلام کی خدمات کے حوالے سے ایک کردار معاشرے کے اندر نمایاں ہو چکا ہوگا، لوگوں کے ہاں ان کی شہرت ہو چکی ہوگی ان کی عملی کردار کے حوالے سے اور اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہوں گی یہ اس حوالے سے. لیکن جو ہے خلافت کی ذمہ داری، ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری جو ہے اس حوالے سے وہ پہلے کوئی چیز ان کے اندر نہیں. تو فرمایا کہ ایک رات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ انہیں تیار کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے اندر وہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کر دیں گے. جی سر، یہ چوتھا پوائنٹ ہے محمد بن عبداللہ والا. جی جی اس میں ہمیں تھوڑی سی نا وسعت دینی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں نام لاک نہیں کیے ہیں، نہ محمد کا نام لاک کیا نہ عبداللہ کا نام لاک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام جیسا ہو. یہ بھی اہم نکتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہے نا یہ بھی صحیح بات ہے، یہ بھی اہم چیز سامنے ہے کہ آپ نے یہی اصل حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور باپ کا نام میرے باپ کے نام کا ہوگا. تو ظاہر ہم نے یہ پڑھا رسول اللہ علیہ وسلم کے نام تو ایک سے زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نام محمد کے علاوہ بھی احمد بھی ہو سکتا ہے. صحیح، ہاں بالکل صحیح. ہاں یہ میں نے ویسے 5-6 کتابیں پڑھی ہیں، یہ نقطہ نہیں کسی نے اٹھایا، یہ آپ نے اچھا ماشاءاللہ بات کی. کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، یہ صرف عبداللہ نہیں ہوگا، وہ عبد الرحمن بھی ہو سکتا ہے، عبد الرحیم بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک اجتہادی بات ہے، یہ اجتہادی بات ہے. پہلی بات آپ کی زیادہ ویلڈ ہے، پہلی بات زیادہ ویلڈ ہے، لیکن یہ اجتہادی بات ہے آپ کی. ہاں یہ بہرحال اجتہادی بات ہے. اچھا جی، تو یہ خلافت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح جو ہے وہ تیار کر لیں. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا قرآن میں، وہاں پہ احمد کا نام کا ذکر آتا ہے. ہاں بالکل، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ویلڈ ہے ان کی. یہ چانس لیا کہ احمد، ہاں بالکل کوئی بھی نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی اہم ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد ہی نام بتایا تھا اپنی امت کو، تو عین ممکن ہے، عین ممکن ہے، عین ممکن ہے. یہ بھی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جی مزید خیر و برکت دے سب حضرات کو. اچھا، تو یہ ان کی بیعت کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ پہلے مدینہ میں رہائش پذیر ہوں گے اور مدینہ سے بھاگ کر مکہ آئیں گے. اب بھاگ کر آنے کی وجہ کیا ہے؟ شاید مکہ مدینے کے اندر لوگ ان سے کوئی ایسی درخواست کریں گے، کوئی چیز. اس کی وجہ اس کی نا وہ ہم نے تھوڑی سی نا کامن سینس بھی اس میں یوز کرنی ہے. صحیح، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شام سے لشکر آنا ہے تو ان کو پکڑنے کے لیے شام سے ایک سفیانی لشکر آنا ہے. سفیانی اس کی قیادت کر رہے ہو. سفیانی کون ہے؟ یہ بشر الاسد ہے. سفیانی یہ ایک اس کی توجیہ ہے. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، وہ تو پروف ہے. میں پروف ہے نا. دیکھیں سفیانی بنو کلب سے ہوگا، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بنو کلب سے ہے. میرے پاس سارے پروف ہیں. صحیح. یہ بشر الاسد جو ہے سفیانی ہے بنو کلب، ٹھیک ہے. حضرت ابو سفیان کی جی سفیانی کہنے کی وجہ کہ یہ حضرت ابو سفیان سے ریلیٹڈ. اچھا صحیح. ٹھیک ہے. اور بنو کلب اس کا ایک حصہ جو ہے نا بنو کلب سے ملے گا، اور یہ بشر الاسد جو ہے بنو کلب سے تعلق رکھتا ہے. پورا باقاعدہ پروف ہے ویکیپیڈیا پہ لکھا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ لشکر بھیجے گا. یہ لشکر کیوں بھیجے گا؟ حضرت امام مہدی سے خطرہ سب سے زیادہ کس کو ہوگا؟ سب سے پہلے حضرت امام مہدی نے ہیڈ کوارٹر بنانا ہے شام میں، ٹھیک ہے. یہ احادیث میں ملتی ہیں، کلیئرٹی میں حدیث ہیں. غوطہ میں ہیڈ کوارٹر بنے گا مسلمانوں کا. اگر آپ کو نہیں تو بعد میں بات کر لیں گے. تو وہ نہیں غوطہ والی حدیث تو پڑھی ہے، ٹھیک ہے. یہ حضرت امام مہدی کی ہی خلافت میں سب کچھ ہونا ہے. اچھا، اب سب سے زیادہ خطرہ اس کو بشر الاسد کو ہے، کیونکہ اسے جو ظلم کیا اس نے وہاں پہ، اس کو پتا ہے کہ اس کا نمبر آ جائے گا. امام مہدی آئیں گے تو اس کی گردن سب سے پہلے کٹی جائے گی. اس نے ان کو پکڑنے کے لیے لوگ. اچھا، یہ لشکر نہیں ہے کہ فوج آئے گی. یہ ٹارگیٹ کلرز نہیں ہوتا جس طرح، یہ وہ آپ سمجھیے گا. کیونکہ آج کل کا دور نا ہم نے ایڈوانس ہو چکا ہوا نا. اب یہ نہیں ہوگا کہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے لشکر. جب لشکر ہم سوچتے ہیں نا ہمارے ذہن میں آ جائے کہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں تلواریں، ایسا نہیں ہے. لشکر مینس کے ٹارگیٹ کلرز بھیجے جائیں گے جو کہ ان کا ٹارگیٹ ہوگا امام مہدی کو قتل کرنا انہوں نے. کیونکہ ان کو خبر مل جائے گی کہ مدینے میں ہے، کیونکہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی. یہ 3 شہزادے لڑیں گے، بادشاہ مر جائے گا، سب کچھ نظر آ جائے گا. حدیث کیونکہ صرف حدیث ہم تو نہیں پڑھتے نا، سبھی پڑھ رہے ہیں. اب جو خطرے میں ہے وہ تو کچھ نہ کچھ کرے گا اپنے آپ بچاؤ کے لیے.
تو اس نے وہاں سے ٹارگیٹ کلرز بھیجنا امام مہدی کو. حضرت امام مہدی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے لیے آ رہے ہیں اور یہی ہوں گے جنہوں نے مقام بیضا میں نسنا ہے. یہ جو ٹارگیٹ کلرز جو آ رہے ہیں, حضرت امام مہدی وہاں سے اس کا مطلب ہے کہ بائی روٹ آئیں گے, زمینی راستے سے آئیں گے, زمینی راستے سے آئیں گے. دھنسنا تبھی ہوگا, دھنسنا تبھی ہوگا. دیکھیں اوپر سے آ رہا ہے نا, مدینہ کے بعد مکہ ہے, مدینہ سے اوپر شام ہے, شام والے مدینہ میں لشکر بھیج رہے ہیں نا ٹارگیٹ کلرز جو ہیں, وہ مدینہ کے بعد وہ مدینہ میں ان کو نہیں ملیں گے. وہاں پر بھی حدیث ملتی ہے نعیم بن حماد کی, وہاں پہ قتل و غارت کریں گے مدینہ میں آ کے. یہ جو شام والے لوگ ہیں امام مہدی کو ڈھونڈنے کے لیے ملیں گے نہیں, تو وہاں غصے میں پھر قتل و غارت کریں گے, پھر وہاں سے نکلیں گے, جیسے ہی نکلیں گے مقام بیضا ساتھ ہی ہے, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو دھنسا دیں گے. اور امام مہدی اتنی دیر تک یہاں آ چکے ہوں گے مکہ میں, یہاں کے لوگ ان کو لے کے بیعت بھی کر چکے ہوں گے. یعنی یہ سارے معاملات اس وقت کے ہیں جس میں یہ جی ہاں جی, وہ تو بات ہو رہی ہے کہ وہ مدینہ سے ایک اور بھی تو حدیث میں ملتی ہے جس میں بچوں سے ایک فساد شروع ہوا. ہاں جی ہاں جی, وہ تو اب ہاں وہ حدیث کا ذکر بھی ہے کہ یہ 2011-12 میں یہ ہوا نا شام کے اندر کہ بچوں نے وہ بشار الاسد کے حوالے سے کچھ نعرے جو ہے کچھ جملے دیواروں پہ لکھے, تو اس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہاں پھر ان بچوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا, اور پھر وہاں ایک خانہ جنگی کا ایک ماحول شروع ہوا ہے. بچوں کے کھیل سے ایک جنگ کا جو ہے وہ آغاز ہوگا. ہاں بالکل, ہاں فرمایا کہ وہ لڑائی ان کی آپس کی جلدی ختم نہیں ہوگی, ایک طرف ختم ہوگی تو دوسری جگہ شروع ہو جائے گی. اور اس وقت شام کے اندر بالکل یقیناً یہی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے, اور وہ بچوں کے کھیل میں ہی یہ سارا معاملہ جو ہے شروع ہوا ہے. یہ بھی چیزیں واقعتاً احادیث کے اندر ملتی ہیں. اچھا, تو بات ہو رہی تھی کہ یہ مدینہ سے مکہ پہنچیں گے اور مکہ میں پھر ان کی جو ہے یہ چھپ جائیں گے, لیکن لوگ ان کو نکال کے لائیں گے, اور پھر جو ہے ان کی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو ہے پھر ان کی جو ہے وہ بیعت ہونی ہے. تو اس مقام کو اس وقت جو ہے انہوں نے بالکل بیت اللہ کے ارد گرد, بلکہ بیت اللہ میں آپ آسانی سے جا ہی نہیں سکتے اس وقت جب تک آپ اپنی سیکورٹی کو کلیئر نہیں کرواتے. یعنی باقاعدہ اس کے لیے پوری پلاننگ کے تحت کہ جو بندہ بھی جانا چاہتا ہے اس کے لیے ٹائم مقرر ہے کہ اتنا ٹائم آپ اندر رہیں گے, اس کے بعد آپ کو نکلنا ہوگا. اور بیت اللہ کے بالکل قریب تو جا ہی نہیں سکتے. بیت اللہ کے قریب صرف عمرے والے لوگ جا رہے ہیں, عمرے وہ بھی جن کو الاؤ ہے. جو عام لوگ ہیں نا وہ تو باہر ہی ہوتے ہیں. یعنی حجر اسود کی تقبیل بند ہے, چومنے والی جو بات ہے حجر اسود ویسے انہوں نے بلاک کر دیا, اس کو تو کوئی بھی نہیں پاس جا سکتا. حتیم میں بھی کوئی نہیں جاتا, تو ویسے انہوں نے لیکن جو طواف کرنے والے بھی جو ہے نا مطاف میں, وہ بھی صرف عمرے والوں کو اجازت ہے. عام پبلک کو تو اجازت ہی نہیں ہے طواف کرنے کی, عام تو پبلک انٹر ہی نہیں ہو سکتی وہاں. جی جی, وہ پچھلے سال بھی خبر ہے جب ان کو گرفتار نہیں کیا تھا 2 شہزادوں کو, جب آپ بتا رہے 2020 کے اندر, تو خبر یہ ملی تھی کہ بیعت ہونے لگی ہے, تو انہوں نے راتوں رات اس کو بند کیا ہے. مقام ابراہیم آج تک وہ بند ہے, اور دونوں شہزادوں کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. اچھا, بیعت والی بات پچھلے سال بھی وہاں یہ خبر بھی پھیلی ہے, اور اس کو انہوں نے فوراً راتوں رات اس کو بند کیا ہے حرم کو, اور اس کی پھر سیکیورٹی ایپ بنائی ہے. تو کلیئرٹی میں لکھا ہوا ہے کہ بغاوت کے خدشے میں اس نے اپنے سگے چچا جو احمد بن عبدالعزیز ہے, سگے چچا بغاوت کے اندر ایک بیعت بھی ہونے لگی تھی نا, تو انہوں نے اس کو بند کیا. یعنی ابھی تو خاندان کی طرف سے بغاوت کا خطرہ تھا نا, یہی افراد ان کی طرف سے چچا پہ اور اپنے کزن پہ یہ الزام لگایا کہ میرے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اسی لیے اس سال انہوں نے حج بھی نہیں کھولا. بہرحال ان کے متعلق چند باتیں مزید جو ہے ہم وہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ بڑی خاص طور پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی, جس کے نتیجے میں فرمایا کہ یعنی کہ بارش کا نزول, اور اس کے نتیجے میں رزق کی فراوانی اور مال و دولت کی فراوانی, اور پھر اس کے نتیجے میں یعنی کہ خوشحالی, ایک تو امن و امان ان کے دور کے اندر پھر ہو جائے گا, اور رزق کی فراوانی کے جو ہے کوئی لینے والا نہیں ملے گا, اس قدر جو ہے زیادہ ہو جائے گا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یعنی جانوروں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی, یہ بھی خوشحالی کی علامت ہے. اور فرمایا کہ امت کی تعداد بڑھے گی, اور نعمتیں اتنی زیادہ کہ پہلی جو ہے اس سے پہلے کسی دور میں نہیں ہوئی, اور عدل کے ساتھ زمین کو بھر دیں گے, امن کے ساتھ بھر دیں گے. اور ان کی مدت خلافت کے حوالے سے مختلف روایات ہیں, 5 بھی ہے, 7 بھی ہے, 8 بھی ہے, 9 سال بھی ہے, تو مختلف روایات ہیں. بعض نے 7 والی بات کو زیادہ ترجیح دی ہے, 7 والی حدیث کو زیادہ ترجیح دی ہے. باقی اللہ عالم مستقبل کے حوالے سے یہ معاملات ہیں انشاءاللہ نمایاں ہو جائیں گے. اور ان کی امام مہدی کی جو حکومت ہے بنیادی طور پر پہلے عرب کے ایریے میں ہی قائم ہوگی, عرب کے ایریے میں, کیونکہ حدیث کے الفاظ بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ یملک العرب, عرب پر جو ہے ان کی حکومت قائم ہوگی. ابتدا میں ان کے ساتھیوں کی تعداد جو ہے وہ بہت تھوڑی ہوگی, ٹیکنالوجی وسائل بہت جو ہے وہ محدود ہوں گے. بالآخر شام اور عراق
شام، عراق اور خراسان اور اسی طرح عدن ابین کے جو ہیں یہ علاقہ، یہ یمن کے اندر ہے، یہ احادیث کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں، ادھر سے لوگ جو ہیں وہ ان کی مدد اور تائید کرنے کے لیے جو ہے وہ جائیں گے۔ اس کی عدن ابین کی ایک ایڈیشن کر دوں، جی۔ عدن ابین میں ایک اسلامی ایک تنظیم کا نام ہے عدن ابین اسلامی گروپ، ٹھیک ہے، اور وہ بیسڈ ہے افغانستان کے، ٹھیک ہے، یعنی افغانستان سے ہی وہ افغانستان سے بلاگ کرتے ہیں اور وہ آ چکے ہوئے یمن میں اور باقاعدہ جہاد کا حصہ ہیں، وہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے یمن کے اندر اس وقت۔ عدن ابین کے نام سے ہی اس کے لشکر کا نام ہے اور وہ بیسڈ کرتے ہیں افغانستان میں، ان کے جھنڈوں کا کلر کالا ہے، صحیح، کالے جھنڈے والے ہیں وہ لوگ، افغانستانی ہیں، جی جی، کالے جھنڈے والے ہیں، عدن ابین کے نام سے ہی یمن میں باقاعدہ طور پر جہاد کا ان کو حصہ۔ 90s میں بین کر دیا تھا یو کے نے سیکرٹ سروس نے کہ یہ ٹیررسٹ ہے۔ اچھا جی، تو یہ چونکہ ہم امام مہدی کے تعارف کے حوالے سے یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، ان میں سے ایک دو چیزیں باقی ہیں صرف۔ ایک تو یہ خاص بات کہ امام مہدی کے دور میں یہ جہاد ہونا ہے، یہ جہادی مارکے ہونے ہیں، اور اسی جہادی مارکے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی امام مہدی کی قیادت میں نماز پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دجال کے ساتھ یعنی یہودیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مارکا یہ شام کے علاقے میں ہونا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر اس دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے خصوصاً جو ہے حضرت امام مہدی کے حوالے سے ہمیں تاریخ کے اندر جو ہے ملتی ہیں۔ تو اس موضوع کو پڑھنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس وقت کئی قرائن یہ مل رہے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، جیسے بھائیوں نے بیان کیے موجودہ حالات کے تناظر میں یہ کئی قرائن جو ہیں وہ مل رہے ہیں کہ واقعتاً ایسے حالات جو ہیں مستقبل قریب میں پیش جو ہیں وہ آنے والے ہیں، کیسے دنیا کی کایا پلٹ رہی ہے، افغانستان کے حالات کیسے چینج ہو رہے ہیں، اور خصوصاً جو بات ہے احادیث میں یہ اشارے ملتے ہیں کہ امام مہدی کی آمد سے پہلے خلافت قائم ہوگی، خلافت کے قیام کے اشارے ملتے ہیں، تو وہ یعنی کہ خلافت کے انداز میں یہ حکومت کا انداز افغانستان کے اندر جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ لشکر ہوگا وہ جی جی، امام مہدی کی حکومت بنانے میں مددگار، یہ مشرقی سائڈ ہی بنتی ہے نا، خراسان کا علاقہ جو ہے، آپ نے جب یہ بات کہی تو اس سے مراد تھا عرب کا مشرق، عرب کا مشرق مراد تھا، تو عرب کا مشرق جو ہے اس کے اندر یہی تین خصوصاً ممالک محققین نے بتائے ہیں، یہ افغانستان کا علاقہ، کچھ علاقہ ایران کا، اور کچھ علاقہ جو ہے یہ پاکستان کا۔ جی جی، ہاں بالکل، یہ صورتحال جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں اس موضوع کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر آگے بات کرنی چاہیے، آگے لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کرنے چاہیے، ان چیزوں پر ہمارا پورا ایمان و یقین ہونا چاہیے اور ذہنی طور پر بھی تیاری ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ لشکر جو جن کی جنگ یعنی یہودیوں کے ساتھ ہونی ہے یا غزوۃ الہند ہونا ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں اور ان کے جہاد کے برحق ہونے کی گواہی دی ہے، ان کے جہاد کے برحق ہونے کی۔ اور اس وقت پوری دنیا میں یعنی اگر کوئی جہادی روح اور جہادی جذبہ اور اسلام کے لیے مر مٹنے والی کیفیت اگر ہمیں نظر آ رہی ہے تو یقیناً وہ افغانستان کی پٹی کے اندر نظر آ رہی ہے۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرٹی میں فرمایا ہے کہ یہ خراسان کے لوگ ہوں گے، یہ ایلیا میں جھنڈے گاڑیں گے، بالکل، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے۔ ہاں، یہ روایت بھی موجود ہے کہ وہ ایلیا سے مراد ہے یروشلم جو ہے فلسطین، وہاں یعنی ان سے یہودیوں کے ساتھ جو جنگ ہونی ہے۔ تو اس موضوع کے حوالے سے میرے خیال ہے کافی بات ہوگی۔ غزوہ ہند بھی بیسیکلی وہ اسی صورت میں ہونا تھا جب یہ خلافت لڑے گی، پاکستانی فوج لڑے گی تو وہ غزوہ ہند نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو صرف جنگ ہوگی نا۔ غزوے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، یہ ہولی وار کہتے ہیں نا، غزوہ کا مطلب ہولی جنگ۔ ہولی جنگ اسی صورت میں ہوتی ہے جب انڈر خلافت لڑی جا رہی ہو، ڈیموکریسی کے اندر تو نہیں لڑی جائے گی، ڈیموکریسی شیطانی نظام کے اندر تو نہیں نا ہولی وار لڑی جائے گی، یہ تو لڑنی ہی اس وقت تھی، غزوہ ہند ہونا ہی اس وقت تھا جب خلافت کا قیام ہوگا۔ یعنی کہ غزوہ ہند بھی افغانیوں کے ہی مارکا ہے، یہ پاکستانیوں کا مارکا نہیں ہے۔ یہ پاکستانی شاید شامل ہو جائے کسی نہ کسی انداز میں خفیہ طور پہ، جیسے بھی ایجنسیاں ہماری کر رہی ہیں ان کی سپورٹ کر رہی ہیں، جیسے بھی کر رہی ہیں، لیکن اصل مارکا، اصل جو صحرا ہے نا، یہ افغانیوں کے ساتھ ہے۔ بالکل، میں نے بھی یہ یعنی اپنے وجدان کے ساتھ، اپنی ایک سوچ بصیرت کے ساتھ جو پڑھا سمجھا تھا اس کی روشنی میں جمعے کے اندر یہ بات کہی تھی کہ آئندہ عالم اسلام کی قیادت افغانستان منتقل ہو جائے گی۔ اور واقعتاً جب احادیث کا مطالعہ کیا اور اس سلسلے میں خصوصاً ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک دو کلپ جو ہے سننے میں آئے،
اس میں بھی یہی چیز سامنے آئی کہ واقعتاً آئندہ عالم اسلام کی قیادت جو ہے وہ افغانستان میں منتقل ہوں گے، لیکن اصل جو سیرا ہے جی وہ ان کے ساتھ بالکل ایسے ہی. چلو سپورٹری اللہ قبول کر جی دعا کی درخواست ہے. کچھ احباب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. میری والدہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتن اور شرور سے محفوظ رکھے. ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. آفرین بھائی، ان کے والد صاحب کے لیے دعا کی درخواست، اللہ تعالیٰ نے بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارحمہما کما ربیانا صغیرا. اللہم ارحمہما کما ربیانا صغیرا. ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولاخواننا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اے مولا کریم، ہماری آج کی سب کی حاضری اے اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ جو میرے بھائی، جو میرے احباب بزرگ تشریف لائے ہیں، اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما. اے اللہ ہمارے آنے کا مقصد تیرے دین کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر اس کی آگے تبلیغ اور اشاعت کرنا ہے. اے اللہ ہم سب کو اس مقصد کے اندر کامیاب فرما. اے مولا کریم، ہمیں دین کی صحیح بصیرت، دین کا صحیح فہم عطا فرما، اور اے اللہ پھر کما حق ہو اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ اور اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ تمام قسم کے فتن اور شرور سے ہمیں اپنے دامن کو، اے اللہ ہمارے دامن کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں، بڑے ناتواں ہیں. اے اللہ تیری مدد اور سہارے کے بغیر نہ کسی نیکی پر عمل کر سکتے ہیں، نہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں. اے اللہ تو ہمارا حامی و ناصر بن جا. اے اللہ ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس دین کو ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں میں، ہماری خواتین کے اندر جاری و ساری فرما. اے مولا کریم ارحم الراحمین، اے اللہ اس دین کو ہمارے ملک پاکستان کے اندر نافذ فرما. ہمارے حکمرانوں کو اس دین کے غالب کرنے اور اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر ان کے نصیب میں نہیں تو اے اللہ ہمیں اچھے اور صالح حکمران عطا فرما، جن کے اندر دینی غیرت اور حمیت ہو. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھے درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما. اے مولا کریم پورے عالم اسلام کی مدد فرما. اے اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما. کشمیر، فلسطین کے اندر، انڈیا کے اندر، دیگر علاقوں میں جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما. ہمیں ان مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ملک افغانستان کے اندر امن و امان پیدا فرما. اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو، اے اللہ انہیں دین اسلام پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ اور بصیرت اور حکمت کے ساتھ اے اللہ دین کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ باقی دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ارحم الراحمین، ہم سب کے جان مال اولاد کے اندر، رزق حلال کے اندر خیر و برکت عطا فرما. اے مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی معیشت میں، تجارت میں، زراعت میں، غلہ و اناج میں، پھل پھول میں، اے اللہ ہمارے پانی میں، ہمارے دودھ میں، ہمارے جانوروں میں اے اللہ خیر و برکت کا نزول فرما. ہمارے باغات میں، ہمارے کھیتوں میں، ہمارے نہروں اور دریاؤں میں اے اللہ خیر و برکت کا نزول فرما. اے اللہ ہم سب کو تمام قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تمام قسم کے نقصانات سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ تیرے نبی اور حبیب نے ہمیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو مولا کریم جو بڑی شرم و حیا والا ہے اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. اے اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہیں، تیرے در کے محتاج ہیں. اے اللہ ہمیں تیرے در کے سوا کوئی در نظر ہی نہیں آتا. اے اللہ ہم نے کبھی تیرے در کے سوا کسی در پہ دستک دی ہی نہیں. اے اللہ تیرے اہل توحید بندے تیرے سامنے اے اللہ سوالی ہیں. اے اللہ ہماری جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت والی اور ایمان و عمل کی سلامتی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، ہمارے اندر جذبہ جہاد پیدا فرما، ہمارے اندر شوق شہادت پیدا فرما، دینی غیرت اور حمیت پیدا فرما. اے اللہ جن بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے
اے اللہ ہمارے بھائی مولانا امین ثاقب صاحب، اے اللہ بھائی آفرین کے والد، اے اللہ میری والدہ محترمہ، دیگر احباب اے اللہ جو بیمار ہیں، کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اے اللہ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تو سوکھی شاخوں کو ہرا کر سکتا ہے، بنجر زمینوں کو آباد کر سکتا ہے، اے اللہ جو میرے بھائی اور بہنیں اے اللہ اولاد کی نعمت کو ترستے ہیں، بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں، اے اللہ بیٹی کی خواہش رکھتے ہیں، اے اللہ تو سب کو نیک اولاد کی نعمت سے نواز دے، سب کی من کی مرادیں پوری فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز رزق حلال کے ذرائع عطا فرما، جو بے نماز ہیں اے اللہ انہیں سچا پکا نمازی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اپنی راہ میں اے اللہ ہمارے مالوں میں اتنی برکت ڈال دے اور ہمارے دلوں کے اندر اے اللہ اس کو اے اللہ اتنا غنا بھر دے، ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔